الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کانا یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یخبصون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ وقال میرا مہدی الموعود علیہ الصلاۃ والسلام کسے را توکل برنان است وہ متوکل نیست۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ ساری تعریف، ساری حمد و ثنا، ساری کی ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری کبریائی اس پاک پروردگار کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار، آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح درود و سلام ہو خاتم ولایت محمدیہ، معصوم عن الخطا، مبین کلام اللہ، خلیفۃ اللہ، امر اللہ، مامور من اللہ، حضرت میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ محترم و معزز حاضرین کرام، پس پردہ تشریف فرما خواتین، فقراء اعزام، والدی ماجدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، اللہ رب العزت نے اپنے کلام قدیم میں ارشاد فرمایا ہے من کانا یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یخبصون۔ سورہ ہود کی 15ویں آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا، حیات الدنیا، دنیا کی حیات کا جو کوئی ارادہ کرتا ہے، وہ زینتہا اور اس کی زینت، اس کے آسائش، اس کے سامان، اس کے زیبائش، اس کے تمام چیزوں کا جو کوئی ارادہ کرتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان کے اس اعمال کا بدلہ دے دے گا۔ اللہ ان کو واپر دے گا، ان کو پورا کر دے گا، ان کے اعمال کے ان تمام نتائج کو دنیا ہی میں پورا کر دے گا، فیہا، اسی میں پورا کر دے گا، وہم فیہا لا یخبصون، اور اسی دنیا میں ان کو کوئی چیز کی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں جتنے آپ اعمال کریں گے، دنیا کی خاطر کریں گے، دنیا کی حیات کے لیے کریں گے اور دنیا کے سامان کے لیے کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وہ اعمال تمہیں دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا اور پورا دنیا ہی میں دے دے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا الا النار، سوائے دوزخ کے۔ یعنی دنیا میں کیا ہے، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر، اس کا پھل، اس کے نتائج سب دنیا میں ہی دے دے گا، فیہا لا یخبصون، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا بدلہ دنیا ہی میں دے دے گا۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف اور صرف دوزخ تیار کی جائے گی۔ حاضرین گرامی، دنیا کی محبت، دنیا کی طلب، دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، یہ
تمام کے تمام ہمارے آخرت کے معاملات کو نیست و نابود کرنے والی چیزیں ہیں، ہمارے آخرت کے توشے کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ دنیا صرف اور صرف ایک مسافر خانہ ہے، دنیا صرف اور صرف ایک دارالعمل ہے، دنیا صرف اور صرف ایک وقت کی زندگی ہے، اور آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو کئی بار دنیا کی مثال بتلائی ہے، کبھی اس کو جیفا بتلایا، ایک مردار بکری کی طرح بتایا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتی ندی کی طرح بتلایا کہ ہاتھ پانی میں ندی کے اندر ڈالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باہر نکال کر فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں سے جو قطرات ٹپک رہے ہیں اور آخری قطرہ جو گر رہا ہے، یہ سمجھو کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ جو ندی بہہ رہی ہے یہ آخرت کی زندگی۔ اور آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اہل ایمان، اہل اسلام، اہل تصدیق دنیا کی محبتوں کو، اس کے سامانوں کو، اس کے آسائشوں کو، اس کے آرام کے چیزوں کو اپنا رہے ہیں، اور یہی اپنی جنت یہی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ کوئی عمارت یہاں پر قیامت تک باقی رہنے والی نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ای عمارت تا قیامت پائیدار، کوئی عمارت باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْسَرَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوں گے جو دنیاوی زندگی کی حرص کرتے ہوں گے۔ دنیا کی حرص، دنیا کی زندگی کی حرص کرنا گویا کہ آخرت پر ایمان نہ ہونا ہے، گویا کہ قبر کی زندگی کے اوپر ایمان نہیں ہے، عالم برزخ پر ایمان نہیں ہے، عالم محشر پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے پاس حساب کتاب پر ایمان نہیں ہے۔ جو کچھ ہے یہی ہے، اور یہ ایمان کفار کا ہے، یہ ایمان مشرکین کا ہے۔ لیکن آج اعمال سے نظر آ رہا ہے کہ اہل ایمان بھی اسی زمرے میں شامل ہو رہے ہیں۔ دنیا کی حرص ہمارے پاس آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمہارے ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ اور آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ هَجَرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو کوئی نیت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کرنے کی تو یقیناً فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت وہیں ہوگی جہاں اس نے نیت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَنْ هَجَرَ إِلَى الدُّنْيَا او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے دنیا کی، اس کی طلب کی، اس کے آسائش، اس کے سامان کی، اس کی طلب میں ہجرت کرتا ہے، یا کسی عورت کی طلب میں ہجرت کرتا ہے، جبکہ وہ ظاہر میں کہہ رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ میری جو ہے سو ہجرت ہو رہی ہے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، شریعت کی طرف، اسلام کی طرف، لیکن حقیقت میں اس کی نیت دنیا و عورت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهِجْرَتَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت وہی ہوگی جس کی طرف اس نے اصل میں دل میں نیت کی ہے۔ آج یہی حال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ نیتیں الگ ہوں گی، اعمال الگ ہوں گے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی حال ہے دنیا کا، یہی حال ہے اسلام کا، کہ آج ہماری نیت اسلام کی خاطر ہے، لیکن ہمارے دلوں میں دنیا 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 بھری ہوئی، اور دنیا کی حیات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ موت مومن کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے، مصدق کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے اگر کوئی چیز تحفہ ہے تو وہ موت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ، موت مومنوں کے لیے تحفہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرسل الحبیب الی الحبیب الموت، کہ ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملانے والی چیز موت ہے۔
اللہ سے ملانے والی چیز موت ہے. ہمارے لیے سب سے پہلے اللہ ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیت کر کے لوگوں کے سامنے بتلایا, قرآن میں اس کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے شمار کیا, ان نسکی و صلاتی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میرا جینا, میرا مرنا, میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے. جب سب اللہ کے لیے ہے تو نیت اللہ کی ہونی چاہیے. ایمان والے کی, مومن کی, مصدق کی نیت تو ہر وقت اللہ کی طرف ہونی چاہیے, لیکن ظاہر میں نیت اللہ کی کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں, اپنے جو سو باطن میں دنیا کی اگر فکر رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کو غارت کر دے گا. تمہارے جو بھی اچھے اعمال ہیں, تمہارے جتنے بھی اچھے اجر ہیں, نتائج ہیں, ابرار ہیں, ان تمام کا بدلہ تم کو اللہ تعالیٰ یہیں دے دے گا. اور وہاں پر تم تیار رہو کہ آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے صرف اور صرف دوزخ تیار کی گئی. سوچنے والی بات ہے. اسی طریقے سے سورہ فجر 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور مال کو بڑی تیزی کے ساتھ, شدت کے ساتھ محبت کرتے, جبکہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. حرص اللہ کی ہونی چاہیے, حرص دنیا کی نہیں ہونی چاہیے, دنیا کی مال کی نہیں ہونی چاہیے, ساز و سامان کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا ہے کہ ہم نے دنیا کی طرف ہماری حرص بنائی رکھی ہے. کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تعلق سے فرمایا ہے, جیسا کہ 30ویں پارے میں سورہ تکاثر میں بھی اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غافل ہیں وہ لوگ جو زیادہ مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. الہاکم یعنی کہ تمہارے لیے ہلاکت اور غفلت ہی غفلت ہے. کن لوگوں کے لیے؟ تکاثر, جو کثرت سے مال کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ نتائج کیا ہوتے ہیں کہ قبر تک تم کو یہ مال لے جا کر پہنچا دیتا. کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا, اس کے مال کے تعلق سے, اس کے ساز و سامان کے تعلق سے اللہ نے کئی بار فرمایا یہ صرف اور صرف آزمائش ہے, یہ زیبائش مومن کے لیے آزمائش ہے. اس کے اندر گھر جانا, اس میں سمٹ جانا اور اس میں ملوث ہو جانا, یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں, حضور نے فرمایا جانتے ہو بی بی, اگر ابن آدم کو یعنی انسان کو اگر کوئی پورا ایک پہاڑ سونے کا دے دیا جائے تو وہ حرص ایسی کرنے لگتا ہے کہ دوسرا پہاڑ مجھے کیسے مل جائے, اس کی جستجو میں نکل جاتا ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر ایک پورا پہاڑ, ایک اینٹ نہیں, ایک دیوار نہیں, ایک گھر نہیں, ایک پہاڑ کتنا اونچا ہوتا ہے, ایک پورا پہاڑ اگر سونے کا ابن آدم کو دے دیا جائے, کسی انسان کو دے دیا جائے, تو وہ انسان فوراً دوسرے پہاڑ کی چکر میں مصروف ہو جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں حضور فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا داروں کی حرص کی جو مثال ہے, اس کی مثال کچھ اس طرح ہے. حضور نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیا جائے تو کتنا نقصان کریں گے, بکریوں کے اوپر کتنے حملے کریں گے, کتنا نقصان کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نقصان کم ہے اس انسان کے لیے جو مال اور دنیاوی عزت کی حرص میں وہ انسان اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے, وہ زیادہ نقصان ہوتا ہے. کتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاف بات ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ مال دنیا کا اور دنیاوی عزت کے لیے انسان اپنے دین کو اتنا نقصان پہنچا دیتا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیوں کا بکریوں کے ریوڑ میں نقصان بھی کم لگتا ہے. یہ دنیا کی مثال ہے, دنیا کی محبتوں کی مثال میں. حرص, لالچ یہ ہمیشہ برباد کرنے والی ہے, لیکن حرص ہونی چاہیے. حرص ہونی چاہیے. کس چیز کی حرص ہونی چاہیے؟ علم کی حرص ہونی چاہیے. کون سا علم؟ دنیاوی علم نہیں, وہ علم جس سے کہ تم کو خدا تبارک و تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جائے,
وہ علم لدنی، وہ علم روحانی، وہ علم سینہ جس سے کہ تم کو خدا تعالیٰ کی طرف سلوک کی منزلیں چلنے میں آسان ہو جائے، اس علم کی حرص ہونی چاہیے۔ حرص ہونا ہے اپنے نیک اعمال میں، عبادات میں حرص ہونی چاہیے۔ حرص ہونا ہے تو قرآن کی تلاوت میں، پڑھنے میں حرص کرنی چاہیے۔ حرص ہونا ہے تو اللہ کے ذکر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے میں حرص ہونا چاہیے۔ حرص ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اس کے نور کو حاصل کرنے کی حرص ہونی چاہیے۔ حرص ہونی چاہیے تو کسی کا بہرا یا کسی کا فیض حاصل کرنے کی حرص ہونی چاہیے۔ دنیاوی معاملات کی حرص نہیں، اخروی معاملات کی حرص ہونی چاہیے، روحانی معاملات کی حرص ہونی چاہیے۔ دنیا تو ایک نہ ایک دم فانی ہے، کبھی نہ کبھی دنیا چھوٹ جائے گی، بلکہ دنیا خود بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ باقی رہنے والی چیز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہنے والی۔ مگر ہمارے آج درمیان جو انسان ہیں وہ صرف اور صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کے جو سو سامان میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ حاضرین گرامی، یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے ہمیشہ اللہ کی جانب قدم بڑھائے ہیں، دنیا کو چھوڑتے گئے ہیں، ساز و سامان سے جتنا ہو سکا دوریاں رکھے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے دنیا کی محبت کی دوری کے لیے دنیاوی لوگوں سے، ان سے معاملات بھی نہیں کیے، ان کے شہروں میں نہیں بسے، جنگلوں میں، ویرانوں میں اپنے دائرے باندھے، ایسی ایسی جگہوں پر دائرے باندھے جہاں آج 600 سال بعد بھی جانا محال اور مشکل لگتا ہے۔ اس زمانے میں بزرگوں نے کیسے جنگلوں میں اور ویرانوں میں اپنی زندگیاں جی ہوں گی۔ آج جس ہستی معظم کا بحریام مبارک ہے حضرت سیدنا بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گجرات کپڑ میں آرام فرما رہے ہیں، آج بھی وہاں پر بڑی گاڑی جانا مشکل ہے۔ آپ راستے سے کسی اور جو سو مسافرت میں بیٹھ کر جانا پڑتا ہے، سواریاں نہیں ملتی۔ اس زمانے میں لوگ کیسے پہنچے ہوں گے جہاں کے بازو سے ندیاں بہ رہی ہیں، اطراف میں جنگل ہے، جنگلی جانور ہے یا صحرا ہے، کیسے بزرگوں نے وقت اپنا گزارا ہوگا؟ لیکن یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ان کی نظروں میں ان کی دنیا صرف اللہ تھی، ان کی نظروں میں صرف اللہ تھا اور اس کے سوائے کچھ نہیں تھا۔ حاضرین گرامی، یہی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔ کھانا آتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پڑوسی کا خیال کر لیتے، سائل کا خیال کر لیتے، صحابہ کا خیال کر لیتے۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو اگلے وقت کے دینے کے وعدے فرما لیتے، اور 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھجوروں پر گزارا ہوتا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور ایسے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر اٹھ کر فوراً بیٹھ گئے۔ آؤ عمر، بیٹھو، بات کرو۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھتے ہیں، آپ کے عضو، آپ کے جو سو ہاتھ کو دیکھتے ہیں، آپ کی پیٹھ کو دیکھتے ہیں، تو چٹائی پر جو آپ لیٹے تھے پوری چٹائی کے نشانات جسم پر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شہنشاہوں کے شہنشاہ، دین کے سب سے بڑے شہنشاہ، جو نبیوں کے بھی سردار، رسولوں کے بھی سردار، ہر چیز انہی سے جو سو وہ منبع فیض رسول ہے، وہ ساری چیزیں ان سے ہم کو ملی ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر سو رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسی سادی اور کیسی سیدھی معمولی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیے ہیں اور جی کر مثال بتائے ہیں۔ فَاتَّبِعُونِی إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فَاتَّبِعُونِی فرمایا اگر تم اللہ کی محبت میں سچے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا خالص میری پیروی کرو، اللہ نے فرمایا مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی
حقیقت میں اس نے میری پیروی، میری اطاعت کر لی ہے۔ حضور کا ہر عمل ہمارے لیے دعوت عمل ہے، ان کا ہر کام ہمارے لیے جو سو سبق ہے، وہ چیز دیکھ کر ہم کو سیکھنے کا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو مال اور دنیا کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مال کو جمع کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں الٹا ہو جاتا ہے، مال ان کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ جب مال جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو مال ان کو جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کی وہاں سے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاتھ پورے آستین چڑھا کر لوگوں کو تقسیم کر دیتے تھے، اللہ یعطی و انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ مہدی موعود علیہ السلام نے بھی مانڈو میں بڑی پیاری مثال موعود علیہ السلام نے ہمارے مہدویوں کے سامنے دی ہے کہ جو کچھ بھی غیاث الدین خلجی بادشاہ کے پاس سے آیا سب کا سب بانٹ دیا، کچھ نہ رکھا، کچھ نہیں رکھنا، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنا۔ یہی ہمارے بزرگوں کی جو سو دعوت رہی ہے، یہی ان کا شیوا، یہی ان کی زندگی رہی ہے۔ حاضرین گرامی، نبیوں سے بھی لغزشیں ہوئی ہیں تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی سبق دے کر ہم کو سبق دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 3 دن لوگوں کے درمیان، امت کے درمیان اللہ تعالیٰ کی احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین سنایا کرتے، اور 3 دن خالص عزلت عن الخلق کر کے اپنی بندگی میں رہتے۔ جن دنوں امت کو تعلیم دینے کے تھے ان دنوں میں انہوں نے دیکھا کہ ایک مرید، ایک امتی کی بیوی بہت پسند آ گئی، فوراً اس اپنے مرید سے، اس اپنے امتی سے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بیوی مجھے بہت بھا گئی ہے، یہ کام کرو، اسے طلاق دے دو اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیچارہ امتی، نبی ان کے ہیں، کیسے اپنے نبی کی نافرمانی کرے؟ کہا کہ تھوڑی سی مہلت دیجئے، میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اتنے میں داؤد علیہ السلام کی عبادت کا وقت ہو گیا، وہ اپنے حجرے میں 3 دنوں کے لیے چلے گئے۔ داؤد علیہ السلام کا حکم تھا کہ ان 3 دنوں میں کوئی ان سے انسان ملاقات کرنے کے لیے نہ آئے، جبکہ داؤد علیہ السلام اپنی پوری عبادت میں مصروف تھے، منہمک تھے۔ ایسے میں 2 نوجوان جھگڑا کرتے ہوئے ان کے پاس آ گئے، اور ان کا جھگڑا اس قدر مبالغے تک پہنچ گیا کہ داؤد علیہ السلام اپنی عبادت سے باہر آ گئے اور ان سے مخاطب کر کے بولنے لگے کہ اے لڑکوں، آخر تمہیں کس چیز نے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ تم نے میری عبادت میں خلل کر ڈالا، تم نے میری عبادت میں مقل کرنے سے باز نہیں آئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیے ہمارے آپس میں ایک معاملہ ایسا ہو گیا ہے جس پر سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ کہا کہ بتلاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ بھائی ہے اور اس کے پاس 99 بکریاں ہیں اور میں غریب، میرے پاس 1 بکری ہے، اور یہ 99 والا چاہتا ہے کہ میری 1 بکری بھی اسے دے دوں، میں کیسے دے دوں؟ میرے پاس تو 1 ہی بکری ہے اور اس کے پاس 99 ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً ان دونوں کو کہا کہ تیری 1 بکری تجھے مبارک تو رکھ، اور دوسرے سے کہا کہ تجھے 99 بکری رکھنے کے بعد بھی تیری حرص اور تیری طلب ابھی کافی نہیں ہوئی کہ اس کی 1 بھی تو طلب کر رہا ہے، تجھے شرم کرنا چاہیے اور اپنی اس حرکت سے باز آنا چاہیے۔ یوں کہنا تھا، وہ دونوں نوجوان اوجھل ہو جاتے ہیں، نظروں سے گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، اور آپ کو تعلیم اللہ کی جانب سے دے دی جاتی ہے کہ داؤد، تم نے جو الفاظ ادا کیے ہیں، تم وہ الفاظ اپنے لیے غور کرو۔ 999 بیویاں رکھتے ہوئے مرید کی، امتی کی 1 اور بیوی پر نظر جانا، یہ تمہاری دنیاوی حرص نہیں تو اور کیا ہے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام کوئی انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی تھے۔ اپنی لغزش پر یہ لغزش کیوں ہوئی؟
ہماری تعلیم کے لیے، ہم تمام امتیوں کی تعلیم کے لیے انبیاء کا ہر عمل، ان کی ہر بھول، ان کی ہر یاد، ان کی ہر بات ہمارے لیے سبق ہوتی ہے۔ نبی کا بھولنا ان کا بھولنا نہیں، امتیوں کے لیے قیامت تک کے لیے سبق دیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب استغفار کرتے ہوئے روتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ کئی دن نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ روتے روتے ان آنسوؤں سے زمین سے گھاس اگ جاتی ہے۔ اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین سے گھاس اگ کر آ گئی، تو کتنی توبہ اللہ کی جانب نہیں کیے ہوں گے۔ تو یہ حرص ہے۔ اسی طریقے سے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ طالبان خدا یوں تو نکلے تھے 1000 اللہ کی راہ میں خدا کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں بھی 1000 کی بات چلی، 999 اور ایک بیوی کی تو 1000 بیویوں کی، تو یہاں بھی موعود علیہ السلام نے 1000 طالبان خدا کی بات فرمائی کہ 1000 خدا کو پانے کے لیے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کو، ان کی پرہیزگاری کو، ان کی ہمت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے نعمتیں دے دیے۔ یہی دنیا کے نعمتیں جس کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور دنیا کے مال کو جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور وہ سارا مال یہیں کا یہی ہے، قبر تک بھی نہیں جائے گا۔ فرمایا خدا نے وہ مال جمع کرنے کے لیے 1000 میں سے جب اللہ تعالیٰ نے ان خوش ہو کر دنیا کی نعمتیں دے دی تو 900 دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کے آشائش اور اس کے سامانوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن 100 نے ارادہ کیا، ہم نے خدا کا ارادہ کیا، ہم خدا ہی کا ارادہ رکھیں گے اور خدا ہی کی جانب چلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوا، خوش ہو کر کون فرما رہے ہیں؟ موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ ان 100 کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کا اظہار اس طرح سے فرمایا کہ ان پر آخرت کے تمام نعمتیں رکھ دیے، جو جنت کے نعمتیں ہیں، آخرت کی نعمتیں ہیں، وہ تمام ان پر نچھاور فرما دی۔ تو 90 لوگ اس میں ہو گئے، 1000 میں سے 900 گئے، 100 رہے، 100 میں سے اب 90 بھی آخرت کی چیزوں میں لگ گئے۔ لیکن دیکھیے حقیقت میں طلب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے موعود فرماتے ہیں خدا کی خدائی کو چھین نہیں، بندے کی طلب کو چھین نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو طلب ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور بندے کی طلب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو طلب کس کی ہونی چاہیے؟ از خدا جز خدا مطلب، خدا سے خدا کے سوائے کچھ نہ مانگو، خدا کی طلب ہونی چاہیے۔ تو 10 نے خدا کی طلب کی بات رکھی کہ ہم نے خدا کی طلب میں آگے بڑھنا ہے، ہمیں نہ دنیا کی نعمتیں چاہیے نہ آخرت کی نعمتیں چاہیے، ہمیں تو صرف خدا چاہیے۔ جب 10 نے آگے قدم رکھنا شروع فرمایا تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائشوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جو ہی آزمائشوں میں آئے، سختیوں میں آئے، فاقوں میں آئے، دنیا کی تپش میں اور دنیا کی دھتکار میں جب گھیرے گئے تو فوراً 8 نے خدا ہی کا انکار کر دیا، ارتداد کرتے ہوئے خدا ہی کا انکار کر کے ہٹ گئے کہ جن نعمتوں کو ہم نے خدا کے لیے ٹھکرایا، اتنی نعمتوں کو ٹھکرانے کے بعد یہ مصائب، یہ مصیبتیں، لہٰذا ہمیں خدا ہی نہیں چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن 2 ایسے تھے جو ڈٹے رہے، کہا کہ کیا نعمت اور کیا اذیت، جو کچھ ہے خدا کی جانب سے ہے، ہمیں تو ہر چیز اللہ کی قبول ہے، رضیت برضا اللہ تعالی، ہم تو اللہ کی مرضی پہ بس راضی رہتے ہیں اور آگے چلتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو قبول کیا، اپنے قرب میں بلایا، اپنا جلوہ دکھایا اور دکھاتے ہوئے سوال کیا۔ ایک سے پوچھا یہاں تک کیسے پہنچے؟ تو کہا کہ بڑی مصیبتوں سے، بڑی محنتوں سے اور بڑی آزمائشوں سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے دوزخ میں ڈال دو۔ اور پھر دوسرے سے پوچھا تو یہاں تک کیسے پہنچا؟
کہا کہ میرے رب کی مہربانیوں سے پہنچا ہوں، میری کیا اوقات، میری کیا بساط کہ میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا سکوں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے رب کی مہربانیوں سے ہوا ہے، جو کچھ کے یہاں پہنچا ہوں اللہ ہی کی مرضی پر پہنچا ہوں، میں رضیت برضا اللہ تعالیٰ پر جیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جلوے دکھائے گا، اس کو اپنی دیدار کی جنت میں رکھے گا۔ تو کیا ہے کہ دنیا کی طلب، دنیا کی حرص، یا آخرت کی طلب، جنت کی حرص، یا پھر جنت کے ساز و سامان کی حرص، یہاں تک کہ خود کی ذات کی حرص، یہ ساری چیزیں ختم کر دینے کا نام ہی مہدویت۔ یہ ساری چیزیں ختم کرنے کے بعد ہی خدا کی ذات، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہم کو رسول و مہدی کے ذریعے سے اسباق دیا ہے، سبق دیا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس جب کہ پیٹ بھرا ہو تو پھر دل اور دماغ پر کوئی بھی بات اثر نہیں کرتی۔ زیادہ پیٹ بھرنا، زیادہ نیند بھرنا، آرام ہی آرام کرنا، مساجد سے دوری رکھنا اور دنیاوی آرام گاہوں کی نظریں دوڑتے رہنا، یہ ساری چیزیں ہم کو حقائق کے اوپر نظر ڈالنے نہیں دیتی۔ سمن بکمن عمیون کا حساب ہو جاتا ہے، نہ اچھی بات دکھائی دیتی ہے، نہ سنائی دیتی ہے، نہ زبان تک آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کے لیے، ایسے کفار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں جب ان کے سامنے رکھی جاتی ہے تو ان کے کان اور جو سو ان کے منہ، ان کے آنکھ بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی ان کے اوپر ڈھکنے لگا دیتے ہیں کہ ان کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوزخ کا ایندھن بنا دیے گئے ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے مشرکین اور کفار اور منافقین کے لیے کہ وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ جو یہ طلب کر رہے ہیں ان کی طلب کچھ بھی نہیں، ہماری دوزخ کی طلب اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری دوزخ قیامت کے دن پکار پکار کے کہے گی حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور ہے تو ڈال دو، اور ہے تو ڈال دو۔ تم دنیا کے انسان، تم دنیا کے جنات، تم دنیا میں رہنے والے جتنے بھی مخلوقات ہیں، تمہاری حرص اللہ تعالیٰ کے اس عذاب والی دوزخ سے حریص نہیں ہو سکتے کہ وہ جتنا قیامت کے دن مانگے گی کوئی نہیں مانگ سکے گا۔ اتنا مانگے گی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت سے اپنے قدم کو رکھ دے گا اور دوزخ اپنی پکار بند کر دے گی، یہاں تک کہ وہ پکارتی رہے گی جب تک کہ سب کو ڈال دیا جائے گا، پھر بھی پکارتے رہے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حرص الدنیا عذاب الموت جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی حرص، دنیا کا ساز و سامان اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آزمائش کے لیے ہم کو یہاں رکھا ہے۔ اللہ نہیں دیا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ بھی شکر ادا کرے، اللہ دے دیا ہے تو دے کر شکر ادا کرے۔ اللہ دیتا ہے دینے کے لیے اور نہیں دیتا ہے خدائی کے لیے۔ تو یہی ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ پٹن کے جو سو رہنے والے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، ایک اچھے بڑے جاگیردار عہدیدار محمود بیگڑے کی جانب سے آپ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں بیٹھنا، لوگوں کی باتوں میں بیٹھنا، دنیا داروں میں بیٹھنا یہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ اکثر شکار کا نام لے کر آپ جنگل کے کسی ویرانے میں جا کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے، ان بہانوں سے خدا کی تلاش میں لگ جایا کرتے۔ ایسے میں مہدی موعود علیہ السلام کا پٹن میں آنا ہو گیا اور آپ کو تصدیق کا شرف حاصل ہو گیا۔ جبکہ مہدی موعود علیہ السلام پٹن میں تھے، دیکھیے کیسے حرص کس چیز کی ہونی چاہیے، خدا کی حرص کس چیز کی ہونی چاہیے، فیض کی۔ آپ تمام یہاں کس بات کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ فیض مہدی، فیض محمدین حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ وہ بحر ولایت محمدیہ مقیدہ جو اللہ کے رسول اور مہدی موعود علیہ السلام کے وسیلوں سے پہنچ رہا ہے، اس فیض کی طلب میں، اس فیض کی حرص میں جمع ہوئے ہیں۔ اور یہی بزرگوں کا حال رہا، بندگی میاں خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال رہا کہ وہ بھی صرف اور صرف خدا کے فیض کو حاصل کرنے میں مصروف رہے۔ یہاں تک کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ اولاد بھی، بیویاں بھی دنیا کا فتنہ ہے۔ تو آپ نے
مہدی موعود علیہ السلام نے جب پٹن میں رہائش فرمائی تو خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے موعود کے پاس آتی ہیں اور قدموں میں ڈال کر عرض کرتی ہیں کہ میراں جی بچے ہوتے ہیں لیکن فوت ہو جاتے ہیں، خدا را اس بچے کے لیے دعا فرما دیجیے۔ کیا دینا ہے؟ اب فیض دینا ہے، اور فیض دینا ہے تو کون سا فیض دینا ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نعوذ باللہ کیا دنیا کا فیض دیں گے؟ مہدی موعود علیہ السلام اسی وقت فرما دیتے ہیں کہ بی بی بندہ جس کے لیے بھی دعا فرما دیتا ہے وہ تو مر جاتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ اگر دعا کر دے گا تو وہ بچہ تو مر جائے گا۔ بی بی مقدر میں یہی لکھا ہے سمجھ کر گود میں بچے کو اٹھاتی ہے، روتی ہوئی گھر کو آ جاتی ہے۔ جب خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں، بی بی ماجرا سناتی ہے تو خلیفہ گروہ فرماتے ہیں بی بی خوش ہو جاؤ، مہدی موعود علیہ السلام نے اس فرزند کی حیات کی بشارت فرمائی ہے۔ کہا کہ انہوں نے تو فرمایا کہ بندہ جس کے لیے دعا کرے وہ مر جائے۔ کہا کہ مہدی موعود علیہ السلام نے دنیاوی زندگی نہیں اخروی زندگی کی بات دنیا میں فرما دی ہے، موتو قبل ان تموتو کی بات فرمائی ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ یہ بچہ پیدا جو ہوا ہے یہ حیات بھی پائے گا اور جلد از جلد یہ تارک الدنیا ہو جائے گا، یہ ترک دنیا کر کے تارک الدنیا کی زندگی جیے گا، طالب مولا کی زندگی جیے گا، فرما دیا۔ یہ بشارت ہے مہدی موعود علیہ السلام کی۔ اور جب مہدی موعود علیہ السلام جانے لگے تو خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کام میں لگ گئے۔ فرمایا عرض کیا کہ میراں جی اللہ کی جانب سے وقت آئے گا تو بندہ ضرور آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گا۔ مہدی موعود علیہ السلام ان کو اتنا پسند کر چکے تھے کہ اپنے کمر بند کو نکال کر آپ جو سو حضرت کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، خلیفہ گروہ کو دے دیتے ہیں۔ کیا دیا؟ کمر بند، ایک کپڑے کا ٹکڑا، ایک چمڑے کا ٹکڑا نہیں، حقیقت میں مہدی موعود علیہ السلام نے کچھ فیض ان کو دیا ہے، کچھ فیض دیا ہے کہ بندے کی جانب سے یہ چیز رکھنا، بندے نے تم کو یہ چیز نہیں بلکہ اس چیز کی صورت میں فیض کو دیا۔ انہوں نے اس فیض کو اٹھائے رکھ لیا اور اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام سفر کرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ فرزند جو پیدا ہوئے تھے جن کی بشارت مہدی موعود علیہ السلام نے دی، اس فرزند کا نام ملک پیر محمد رکھا گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ ملک پیر محمد نے اپنے والد خلیفہ گروہ سے پہلے ترک دنیا کر لی، اس کے بعد ترک دنیا کر کے دائرے میں رہنے لگے، اور خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبکہ ایک بار ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے اور اچانک مہاجرین اور فقراء کی اجماع کا اعلان ہوا، خلیفہ گروہ اٹھ کے جانے لگے تو حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کمر بند جو موعود نے دیا تھا، آپ نے اپنے کمر کو باندھا ہوا تھا، وہ کمر بند پکڑتے ہیں اور پکڑ کر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی دادو آپ غیروں میں سے نہیں، آپ ہم میں سے ہو۔ اسی وقت مہدی موعود کا فیض بھی جاری ہے، ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا فیض بھی جاری ہے۔ ابھی تک ترک دنیا نہیں کی ہے لیکن اس کے باوجود تارکان دنیا اور طالبان دنیا کے درمیان آپ کو بٹھانا شروع کر دیا گیا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ بھائی کیوں ترک نہیں کر لیتے تو فرماتے ہیں اس وقت ترک کروں گا جب نفس اور شیطان بندے کا تابع ہونے کا اعلان کر دے گا، بندہ اس وقت ضرور ترک دنیا کر لے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ ان کی عبادت اور ان کی ریاضت، ان کے مشکلات میں جو سو مصائب میں جو ان کی جو سو ریاضتیں تھی، جو انہوں نے اپنے آپ کو محنت میں ڈالا تھا، ان محنتوں کے سبب سے ان کا نفس اور شیطان ان کا مطیع ہو گیا اور پھر انہوں نے ترک دنیا کا ارادہ کیا۔ تو بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ نصیب ہوا، اسی دائرے میں حضرت شاہ نظام کے پاس آپ ترک دنیا کر کے رہنے لگے۔
حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں کہ مردان خدا میں ایک ایسا مرد بھی ان کے پاس موجود تھا جن کو دائرے کا چراغ بولتے ہوئے اپنی شان بتایا کرتے تھے، اپنے آپ کو جو سو دائرے کے والی ہونے پر فخر ہوتا تھا کہ آپ جیسے چراغ ہمارے دائرے میں موجود ہے فرماتے تھے۔ اور جب بھی حضرت خلیفہ گروہ بیٹھتے ایسا بیان شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کہ لوگ جذبے میں آ جاتے تھے۔ وقت چلتا رہا، حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضی ڈالتے ہیں کہ بندہ ارادہ کرتا ہے کہ شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جائے۔ حضرت شاہ نظام فرماتے ہیں وقت ہے، ابھی انتظار کرو، آئے گا وقت تو بالکل بندہ اجازت دے دے گا۔ اور وہاں بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کہیں بھی دائرہ قائم کرتے، جھوپڑیاں بنائی جاتی، حجرے بنائے جاتے، تو ایک حجرہ خالی رکھتے۔ ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خندکار یہ خالی جھوپڑا کس کے لیے بنائے رکھا ہے؟ کہا کہ بھائی دادو کے لیے ہے۔ کہا تو وہ تو دائرے میں نہیں رہتے، خلیفہ گروہ تو وہاں شاہ نظام کے پاس رہتے ہیں۔ تو بندگی میاں کیا فرما رہے، فیض کیسا ملتا ہے دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ گروہ نوکری وہاں ضرور کرتے ہیں لیکن تنخواہ یہاں سے پاتے ہیں، یعنی کہ فیض یہاں سے ان کو جاری ہے، اور انشاءاللہ وقت آ جائے گا تو وہ اسی جھونپڑی میں سے آ کر رہنے لگ جائیں گے۔ وقت گزرا، حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بار اجازت مانگنے کے بعد اجازت دے دیتے ہیں کہ جائیے اور شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں آرام فرمائیے، وہاں سے اپنے اکتساب فیض کی منازل کو اور پروان چڑھائیے۔ تو حضرت ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں رات دائرے میں بندگی میاں کے پاس آ جاتے ہیں، اور جو ہی فجر کی اذان ہونا تھا حجرے سے، ہر حجرے سے فقراء نکل رہے تھے، سارے کے سارے فقراء دیکھ کر دنگ ہو گئے۔ وہ جو خالی حجرہ رہتا تھا اس میں سے خلیفہ گروہ باہر نکل کر آ رہے ہیں۔ بندگی میاں نے جو فرمایا پیشن گوئی دی، رات کے اس حصے میں نہ بندگی میاں نے ان سے ملاقات کی، نہ خلیفہ گروہ کو یہ بتایا گیا کہ یہ حجرہ ان کا ہے، لیکن واقعی تنخواہ ملتی تھی، فیض ملتا تھا، اس کا علم ایسا تھا کہ راتوں رات آ گئے اور جس کی چیز تھی اس کو اس کی چیز مل گئی۔ اسی دائرے سے فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ کہا کہ بھائی دادو بہت اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، فوراً نماز میں شریک ہو گئے۔ لیکن ہوا یوں کہ شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہو گیا ان کا معاملہ گویا کہ مرجھا گئے۔ 6 مہینے تک بیان قرآن نہیں فرمایا، 6 مہینے تک دائرے میں بیان نہیں ہوا۔ سارے کے سارے دائرے کے فقراء اور مہاجرین حفاظ بولنے لگے کہ خندکار بیان کیجئے۔ کہا کہ کس کے لیے بیان کروں؟ جو صاحب بیان سمجھ تھا وہ چلا گیا ہے، اب کس کے لیے بیان کروں؟ اب بیان نہیں ہوگا۔ 6 مہینے تک منتیں اور جو سو ان کو بہلا کر پھسلا کر منتیں آرزویں کرنے کے بعد ایک کوشش حضرت میاں شاہ عبد الرحمن فرزند شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب ہوئی کہ ان کی کوشش کے بعد حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیان کرنے لگے۔ ایسا معاملہ خلیفہ گروہ کا تھا، ان کی موجودگی ایک خوشی کی جو سو لہر دوڑایا کرتی تھی، ایک محبت کی لہر دوڑایا کرتی تھی۔ وہاں خلیفہ گروہ بندگی میاں کے پاس آ گئے تو اب جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی، کبڈی کھلوائی گئی، اور کبڈی کھیلنے کے بعد شہداء کی فہرست الگ ہو گئی اور غازیوں کی فہرست الگ ہو گئی۔ حضرت ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گو ہوتے ہیں کہ خندکار بندہ تو شہادت کی نیت سے آیا ہے، آپ جو سو بندے کے حق میں شہادت رکھ دیجئے۔ کہا کہ یقیناً تم شہید ہوگے اور شہادت ہی تمہارا مرتبہ اور تمہاری منزل ہے، لیکن ابھی کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب بندے نے اللہ کی حضوری میں آپ کی کچھ عمر مانگ لی ہے، یقیناً آپ جنگ میں شریک ہوں گے، لیکن شہادت ایک وقت کے بعد اللہ کے پاس آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ یہ عرض کر دیا۔ اس کے بعد جنگ ہوئی۔ اب پہلے دن کی ہی جنگ میں خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت ایسی شرکت رہی کہ سر پہ 2 زخم
کھاندوں پر زخم، جسم پر زخم، سینے پر زخم، ہاتھوں پر، پیٹھ پر، گویا کہ 18 زخم آپ کو دشمنوں کی طرف سے، عین الملک کی طرف سے دیے گئے۔ ہر زخم کو اللہ کی جانب سے ان فقیران دائرہ نے تحفہ سمجھا، اللہ کی جانب سے انعام سمجھا، اور ایک ایک زخم کو سجائے رکھا اپنے جسم پر، اور دائرے میں آ کر الا اللہ کرتے رہے۔ خلیفہ گروہ 18 زخم کھانے کے بعد بھی شہادت نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ بندگی میاں نے فرمایا کہ بچوں کے، شہزادوں کے تعلیم کے لیے تمہاری حیات مانگ لی ہے بھائی دادو، اس لیے ابھی وقت نہیں آئے گا۔ ان کو روک لیا گیا۔ اگلے دن کی جنگ میں جب بندگی میاں کی شہادت عمل میں آئی، جسم سے سر جدا کر دیا گیا، اور دشمنوں نے چاہا کہ سر کو انعام کے لالچ میں، انعام کی دنیا کی حرص کی لالچ میں لے جایا جائے، تو وہ سر جو اللہ تعالیٰ کی امانت کا بار تھا، وہ سر دشمنوں سے، ان غیروں سے، ان کافروں سے، مشرکین سے نہیں اٹھ سکا، جو دنیا و شرک اپنے دلوں میں رکھتے تھے ان سے نہ اٹھ سکا۔ تو آخر بالآخر دائرے میں آئے، آواز دیے، ہے کوئی کہ بندگی میاں کے اس سر کو ہمارے ٹوکری میں ڈال دے؟ تو حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر پاؤں تک خون آلودہ جسم لیے ہوئے ہیں، پھر بھی اٹھتے ہیں، آقا کے واسطے اٹھ کے جاتے ہیں، اور اس سر مبارک کے صدقہ خار ہوتے ہیں، اور اس سر مبارک کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور پھر ہاتھوں سے اٹھا کر ٹوکری میں رکھ دیتے ہیں کہ دیکھیے ان کو فیض نصیب تھا، انہوں نے، دشمنوں نے ہزارہا کوشش کی اس سر کو اٹھانے کے لیے، لیکن وہ فیض سے محروم تھے، وہ بے حرمتی میں تھے، اور ان کے پاس ان کی حرمت تھی، اس سر کی عزت تھی، اس کا صدقہ لیا، اور جو ہی سر اٹھانا تھا بآسانی سے فیض حاصل ہوا، سر اٹھ گیا، ٹوکری میں رکھ دیا، اور پھر دائرے میں آ کر رہنے لگے۔ اس طریقے سے سدراسن میں خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کے بعد ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ سدراسن سے نکلے تو آپ پھراٹ کی طرف چلنے لگے۔ رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے لیے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، نماز فرض کی نیت باندھی، فوراً مقامی لوگ آ گئے، کہا کہ حکومت کی طرف سے اجازت نہیں کہ مہدوی فقراء یا مہدوی لوگوں کو کہیں بھی روکا جائے، آپ یہاں نہ رکے ورنہ آپ کی طرف سے ہم پر بھی مظالم ڈھائے جائیں گے حکومت کی جانب سے۔ تو حضرت خلیفہ گروہ نے عشاء کی فرض پڑھی اور پھر دائرہ اٹھایا، پھر آگے بڑھے، کہیں پر سنت پڑھنے لگے، پھر وہاں کے لوگ آ گئے، پھر روک تھام ہو گئی، اخراج کا حکم ہو گیا، پھر وہاں سے نکلے، پھر وتر پڑھے، پھر وتر کے بعد لوگ آ گئے۔ کیسے کیسے مصائب فقیران دائرہ پر، مہدویوں پر ڈھائے گئے۔ ہم اور آپ آج آرام کی زندگیاں جیتے ہوئے نہیں سوچ سکتے کہ ان فقراء نے کتنی مصیبتوں سے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ گھر کے اندر بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، زخمی لوگ ہیں، جنگ سے مارے ہارے لوگ ہیں، ان ویسے مجبور لوگوں کو بھی روکنے نہیں دے رہے ہیں، آرام کرنے نہیں دے رہے ہیں، ہجرت پر مجبور کرتے ہوئے بھیج رہے ہیں۔ یہاں تک کہ خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالور پہنچ جاتے ہیں، اور شاہ نعمت مخراز بدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جالور میں دائرہ سنبھال رہے تھے۔ جو ہی خلیفہ گروہ کا آنا تھا، دائرہ ان کے حوالے کیا، اور جو سو معذرت طلب کی حضرت بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور شہداء جتنے بھی گنجے شہداء تھے ان تمام شہداء کا جو سو وہاں پر نیاز کی گئی، چہلم کی نیاز کی گئی، اور سب نے مل کر چہلم کی نیاز کھائی۔ اور اس کے بعد بندگی میاں خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جالور میں کچھ وقت رہے، وہاں سے پھر ڈونگا پور چلے گئے۔ اب دیکھیے آپ، یہ جو بات فقیر بیان کرنے جا رہا ہے بڑی غور طلب بات ہے، جو ہماری ابتدائی آیات کا جو سو پس منظر جو بتایا گیا ہے، یا اس کا مرکز جو ہے وہ یہی واقعات ہے۔ ڈونگا پور میں جب خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دائرہ باندھتے ہیں تو وہاں پر فقر و فاقے شروع ہو جاتے ہیں، ایسے فقر و فاقے، اور اس کی شدت ایسی کہ لوگ مرنے لگے، فقراء انتقال فرمانے لگے۔ تو بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فاقے والی راتوں میں
آپ راتوں میں دائرے کی گلیوں میں حجروں کے پاس گھومنے لگے اور گھوم گھوم کر پکارنے لگے کہ بھائیو مرنا ہے تو اسی رات مر جاؤ، مرنا ہے تو یہ مرنی والی رات ہے، اس رات کو غنیمت جانو، فوراً مر جاؤ، مرنا ہے تو مر جاؤ۔ ہر گلی میں ہر حجرے کے سامنے خلیفہ گروہ آواز دے رہے ہیں کہ مرنا ہے تو مر جاؤ، یہی رات مرنے کی ہے۔ اتنے میں پیچھے سے ایک آپ کے فقیر میاں ابراہیم نام کے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں اور حضرت سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت جی، مرشد جی، کچھ کو تو زندہ رہنے دیجئے، چند کو تو رہنے دیجئے۔ کہا کہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب انتقال کر جائے، مر جائے؟ تو فرمایا بندہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر ان راتوں میں، ان فاقہ کشی راتوں میں اگر انتقال کر جاتے ہیں تو انتقال کرنے کے ساتھ بندہ غسل دیتا ہے، بندہ کفن پہناتا ہے، بندہ نماز جنازہ ان کی پڑھاتا ہے، اور اس کے بعد قبر کھود کر زمین میں رکھتا ہے، ابھی مٹی ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پیٹھ ابھی زمین پر لگ رہی ہوتی ہے، اور اتنے میں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے بندہ کہہ رہا ہے کہ مرتے ہو تو مر جاؤ، کہ یہ قبولیت کی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی حیات کو ہی فرما رہے ہیں کہ مر جاؤ، جبکہ ترک دنیا کر کے دنیاوی حیات کا انکار تو، حب دنیا کا انکار تو کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں کہ اب جو بھی حیات ہے اس حیات کو بھی چھوڑ دو اور اجل حقیقی کی طرف لبیک بول دو۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی کہ جو لوگ کہ دنیاوی زندگی کی حیات کی حرص کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ تم آخرت کی حیات کی جو سو طلب کرو، بلکہ آخرت کو اس طرح سے طلب کرو کہ دنیاوی زندگی کا اعتبار چھوٹ جائے۔ یہی زندگی کی طلب بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے، اور ایسے میں، ایسے فاقے عالم میں، فاقہ کشی کے عالم میں، دائرے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، فاقے کی مجبوریوں میں، مصیبتوں میں برداشت سے باہر ہو کر وہ دن کے وقت بھیک مانگنے دائرے کے باہر نکل جاتی، دائرے کے باہر بھیک مانگنے نکل جاتی ہے، اور ایسے میں واپس آتے آتے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آ جاتی ہے، تو دائرے کے قریب آئی اور گرتی ہے، اور فوراً پھاٹک کے اوپر دائرے پہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ایک فقیرنی پھاٹک پر بھیک مانگنے کے لیے نکلی تھی، واپسی میں پھاٹک پر فوت ہو گئی ہے، حکم دیجئے کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ اگر دائرے کے باہر مری ہے تو باہر چھوڑ دو، اور اگر اس کے جسم کا حصہ دائرے کے اندر زیادہ ہے تو دائرے کے اندر لے آؤ۔ جیسے ہی فقراء نے جا کر دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگے کہ الحمدللہ دائرے کے اندر جسم کا حصہ، جسد کا حصہ زیادہ دائرے کے اندر پایا گیا ہے۔ حکم کے مطابق اس خاتون کو، اس عورت کو، اس فقیرنی کو دائرے میں لا لیا گیا۔ خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی غسل کی تیاری، کفن کی تیاری کی جائے، سب تیار کر دیا گیا۔ حضرت بندگی میاں ملک الہداد خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ جو ہی نماز جنازہ پڑھنا تھا، اس فقیرنی کا سر جو انتقال کر چکی ہے، سر حرکت میں آ جاتا ہے، سر ہلنا شروع ہو جاتا ہے، سب سارے دیکھ رہے ہیں کہ کفن میں سر ہل رہا ہے، اور اتنے میں خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں بند کرتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں، آگے بڑھ کر جا کر سر پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ جو ہی دستے کرم رکھنا تھا، سر کی حرکت رک جاتی ہے، اور پھر آپ پلٹتے ہیں۔ فقراء پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، یہ کیفیت کیا تھی، یہ حرکت کیا تھی؟ تو حضرت خندکار فرماتے ہیں ہوا یوں کہ دائرے میں مرنے کے سبب اگرچہ کہ مانگنے کے لیے سوال حرام تھا، مانگنے کے لیے باہر نکلی تھی، لیکن سوال کرتے کرتے دائرے میں واپس آ گئی، تو دائرے کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، اور اللہ نے فرمایا اے خلیفہ گروہ
تم نے جبکہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے تو یہ ہماری مقبولہ خاتون ہو گئی، ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، ہم نے اس کو مقبولیت میں رابعہ بصریہ کی ولایت کا مقام دیا ہے۔ تو وہ خاتون وہ فقیرنی سر ہنانے لگی، سر حرکت کرتے ہوئے بولنے لگی خدا سے کہ اے باری تعالیٰ، میں رابعہ بصریہ سے بھی بڑا مقام چاہتی ہوں، کیونکہ میں مہدی موعود کے فقراء کے دائرے کی فقیر نہیں ہوں، مجھے اور بڑا مقام چاہیے۔ تو جیسے ہی حضرت نے ہاتھ رکھنا تھا اس کے مدارج اور اس کے مراتب بڑھا دیے گئے۔ یہ مقام صرف اور صرف اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو واقعی اللہ والا ہو، جس کی نیت صرف خالص اللہ کی ہو، اور جس کے دل میں دنیا کی طمع، دنیا کی چمک، دنیا کی دمک اور دنیا کی لالچ اور حرص سے جس کا دل خالی ہو، اور خالص اللہ کے لیے جس کا دل ہو، اسی کے لیے یہ سارے مدارج اور مراتب اللہ کی جانب سے نصیب ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، کم تر نہ سمجھے، ہم بھی مہدی موعود کے دائرے والے ہیں۔ الحمدللہ اگر طلب خدا کی ہم بھی اگر ویسے ہی رکھے، یقیناً ہمارے لیے بھی وہ مدارج ہماری راہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہی مہدی موعود علیہ السلام کے فقیر، مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے کے مہدویوں کا عالم ہے کہ ہر مہدوی اسی طریقے سے اللہ کو پا کر ہی اللہ کے پاس زیادہ جایا کرتا ہے۔ حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقر و فاقہ اور فاقہ کشی ختم نہ ہوئی، ایسے ہی جو سو فاقوں کے عالم میں بحر عام بھی آ گیا، بحر عام بھی آ گیا۔ خلیفہ گروہ نے کہا کہ بھائیو آؤ، فقیروں آؤ، بندہ فیض دینے کے لیے بیٹھا ہے، آؤ فیض لیتے جاؤ۔ تو فقراء دیکھ رہے ہیں نہ کوئی روٹی ہے، نہ کوئی نان ہے، نہ کوئی کھچڑی ہے، نہ کوئی حلیم ہے، نہ کوئی ناریزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت اپنا دامن پھیلائے بیٹھے ہیں اور ہاتھ پھیلا رہے ہیں، پسو ہاتھ میں باندھ رہے ہیں اور فقراء سے فرما رہے ہیں آؤ بھائیوں، بندہ فیض دینے کے لیے بیٹھا ہے۔ ایک ایک فقیر آتے گیا، اپنا دامن پھیلاتے گیا، حضرت ہاتھ میں ڈال رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت کیا ڈال رہے ہیں، فقراء کیا لے رہے ہیں، لیکن معلوم نہیں، سلسلہ چل رہا ہے، قطار بڑھ رہی ہے۔ ایک فقیر اسی جستجو میں اپنے دامن کو آ کر پھیلاتے ہیں اور دامن بالکل ہلکا پکڑتے ہیں، جو ہی خالی ہاتھ حضرت نے اس کے دامن میں، اس فقیر کے دامن میں ڈالنا تھا، وہ فقیر دیکھنے لگا کہ دامن وزن ہو گیا ہے، دامن میں کوئی بھاری چیز آ گئی ہے، اور دامن سنبھالنے لگے۔ اسی وقت حضرت نے فرمایا کہ بھائی بندہ فیض دے رہا ہے، بندہ خالی ہاتھ نہیں۔ یہ فیض، یہ کیسے اکتساب فیض ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین کے مطابق آپ نے اس حساب سے اپنی زندگی گزاری، آپ نے فرائض ولایت کی پابندی فرمائی اور خود کی ذات کے ساتھ تمام بندگان خدا کو خدا کی جانب سلوک کی منزلوں پر چلاتے رہے۔ اسی وجہ سے خود کو بھی دوزخ کی آگ سے بچایا اور دوسروں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچایا۔ اسی وجہ سے وہ خالی ہاتھ کیوں کر ہوں گے، وہ فیض والے ہاتھ تھے اور فیض دیتے جا رہے تھے۔ بالآخر پھر ایک معاملہ یوں ہو گیا کہ ظہر کی نماز کے وقت کچھ فتوح آئی، حضرت نے فتوح تقسیم کی۔ بندگی میاں شاہ خدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند میاں سید عبد القادر کچھ فتوح پا کر آپ بازار سے کچھ لانے کے لیے چلے گئے، ایسے میں دیر ہو گئی، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور اپنا چہرہ گھما کر پیچھے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ تمام فرزندان بندگی میاں کے موجود ہیں، میاں سید عبد القادر نہیں ہے۔ پوچھا کہ یہ فرزند کہاں گئے؟ کہا کہ فتوح ملی تھی تو بازار گئے ہیں، آنے میں شاید دیر ہو گئی۔ فرمایا کہ الحمدللہ اب فرزندان بندگی میاں بڑے ہو چکے ہیں، ذمہ دار ہو چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، بندے کا کام الحمدللہ
الحمدللہ آج پورا ہو گیا. یہ بولنا ہی تھا کہ سر پہ پیشانی پر ایک بل آتا ہے اور جتنے زخم تھے سر پہ وہ سارے زخم جسم کے سارے زخم کھل جاتے ہیں اور خون میں نہاتے ہوئے اسی زخموں کے اندر شہادت کا جام پی کر بندگی میاں کے شہداء میں شمار ہو جاتے ہیں. تو یہ بندگی میاں ملک الہدات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جو خلیفہ گروہ ہیں، یعنی کہ مہدی موعود علیہ السلام کے تمام پانچوں خلفاء سے فیض آپ کو حاصل رہا، اسی لیے آپ کو خلیفہ گروہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور یہ خلیفہ گروہ صرف اور صرف اسی وقت ہوئے جب کہ ان کے پاس خدا کی طلب سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کر رات تک اور زندگی کی ساری حیات تک صرف خدا کی طلب میں رہے، تبھی جا کر وہ جو سو گروہ مہدویہ کے جو سو فیض یاب ہوئے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کے واسطے وسیلے سے، حضرت کے بحر عام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رمضان کی پابندیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے ہم پر عائد ہیں، ان پابندیوں پر جو سو ہمیں گامزن رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں کی جو سو رسوائیوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جانب قبول فرمائے، ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.